نور کربلا۔ آپ سب کی نیابت میں زیارت حضرت عباس علمدار علیہ السلام پڑھ رہا ہوں۔ اپنی طرف سے، آپ سب کی طرف سے، اتنے مومنین مومنات سب کی طرف سے جنہوں نے ہمیں اپنا نائب الزیارہ مقرر کیا ان کی طرف سے، اور جو زیارت کے لیے نہیں آ سکے ان کی طرف سے، تمام مرحومین مرحومات مومنین مومنات شہدائے ملت جعفریہ کی طرف سے پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ۔ سلام اللہ و سلام ملائکۃ المقربین و انبیاء المرسلین و عباد الصالحین و جمیع الشہداء والصدیقین والزاکیات الطیبات فیما یقتدی و ترو علیک یا ابن رسول یا ابن امیر المؤمنین اشہد لک بالتسلیم والتصدیق والوفاء والنصیحہ لخلف النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المرسل وسبت المنتجب والدلیل العالم والوسیع المبلغ والمظلوم المحتزم فجزاک اللہ عن رسولہ وعن امیر المؤمنین وعن الحسن والحسین صلوات اللہ علیہم افضل الجزاء بما صبرت واحتسبت وعنت ونعم عقبى الدار لعن اللہ من قتلک ولعن اللہ من جہل حقک واستخف بحرمتک ولعن اللہ من حال بینک وبین ما الفرات۔ جناب عباس علمدار وہ ہستی ہے کہ جن کی وفا پہ آل محمد کو ناز تھا۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہیں اللہ نے وہ مقام عطا کیا ہے کہ امام حسن و حسین میں اور جناب عباس میں اگر فرق ہے تو صرف امامت کا ہے۔ وہ بھی خون سرکار امیر المومنین تھے اور اتنے عظیم ہستی تھی جناب عباس علمدار، اور یقیناً جو وفا حضرت عباس نے کی ہے وہ کسی نے نہیں کی۔ ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں تاکہ چونکہ زمین کربلا پہ کھڑے ہیں اور ہم یہاں گریہ کے لیے آئے ہیں، اپنے گناہ بخشوانے کے لیے آئے ہیں، تو جب سارے شہید ہو گئے تو حضرت عباس علمدار امام حسین کے قریب آئے، آ کے فرماتے مولا مجھے جنگ کی اجازت دیجیے۔ امام نے ایک جملہ فرمایا کہ عباس تجھے کیسے اجازت دے دوں؟ مقتل کے لفظ نظر یمیناً و شمالا، عباس نے دائیں بھی دیکھا بائیں بھی دیکھا، اب میری فوج تو حوض کوثر پہ میرا انتظار کر رہی ہے، کہنے بس جب تک تیرے علم کا پھریرا ہوا میں لہرا رہا ہے میرے بچوں کو ڈھارس ہے۔ کہ مولا زندگی سے جی تنگ آ گیا، اجازت دیجیے۔ فرمایا عباس جانا چاہتے ہو تو مشق سکینہ ساتھ لیتے جاؤ، کے لیے پانی کی سبیل کرتے جاؤ۔ جناب عباس نے مشق سکینہ پہنی، خیمے کے دروازے پہ آئے، دونوں ہاتھ پیشانی پہ فرماتے ہیں علی کی بیٹی مہمان غلام کا آخری سلام۔ سیدہ نے سر سے لے کے پاؤں تک عباس کو دیکھا، ایک جملہ کہا کہ عباس تجھے بھی اجازت مل گئی؟ کہا ہاں سیدہ سکینہ نے مشکیزہ پہنا دیا۔ جب کہا سکینہ نے مشکیزہ پہنا دیا، دونوں ہتھیلیاں زمین پہ ٹیک کے سیدہ کھڑی ہوئی، اس کو دونوں شانوں سے تھاما، خیمے کے درمیان ملائی، پہلے دایاں بازو چوما پھر بایاں بازو چوما، چوم کے فرماتی عباس مجھے اسی لیے کربلا لے آئے تھے؟ اور یہ کہہ کے سیدہ رو پڑی، رو کے ایک کہا کہ عباس مجھے ایک وقت یاد آ گیا۔ کہا کہ زادی کون سا وقت؟ کہا 21 رمضان کی شب تھی، میرا بابا زخمی تھا، میرے بابا کا سر شگافتہ تھا، میرا بابا بھی رو رہا تھا، میں بھی رو رہی تھی، میرے بابا کا سر میرے شانے پہ تھا کہ ایک مرتبہ روتے ہوئے میرے بابا نے فرمایا زینب تو میرے بعد اجڑ جائے گی، تیرے بھائی مارے جائیں گے، تیرے سر سے ردا اتر جائے گی، تجھے درباروں میں جانا پڑے گا، تجھے بازاروں میں جانا پڑے گا، اور کہا زینب تجھے پتھر کھانے پڑیں گے، اور کہا زینب تجھے شرابی کے دربار میں جانا پڑے گا۔ کاش عباس بابا کہتے رہے اور میں سوچتی رہی کہ جس کا عباس جیسا بھائی ہو کس کی جرت ہے جو اس کے سر سے چادر اتارے۔ ایک جملہ اور سنتے جائیے تاکہ گریے کا سبب ہے۔ جب جناب عباس میدان جنگ میں آئے نا، نہر القمی میں گھوڑے کو ڈالا، پانی کو مشک سے بھرا، اب جو باہر نکلے عمر سعد کی آواز آئی خبردار یہ پانی خیموں تک نہ پہنچنے پائے۔ اس نے جہاد نہیں تھا عباس کو، بس عزادارو جیسے ہی نکلے دریا سے کہ فوج سمٹ کے آئی، کسی نے تیر مارا، کسی نے تلوار ماری، کسی نے نیزہ مارا۔ عباس ایک وقت میں 3 کام کر رہے تھے،
مشق سکینہ کو بھی سنبھال رہے تھے اور علم بھی سنبھال رہے تھے کہ ایک ملعون نے چھپ کے وار کیا، عباس کا داہنا بازو قلم ہوا، مشق سکینہ کو بائیں بازو میں ڈالا، اس ملعون نے پھر وار کیا، مولا کا بائیں بازو قلم ہوا، مشق سکینہ کو دانتوں میں دبایا، گھوڑے کو ایڑ پیڑ ہے، گھوڑا جلدی چل، پانی خیموں تک پہنچ جائے۔ عزادارو یہ تھا مقتل کا منظر، ادھر خیموں کے باہر فضا نے سکینہ کو اٹھایا تھا، جناب سکینہ چچا کی جنگ دیکھ رہی تھی، علم کو دائیں بائیں جھکتے دیکھا کہ اما فضا میرے چچا کا علم دائیں بائیں کیوں جھک رہا ہے؟ فضا رو کے فرماتی سکینہ تیرے چچا کے بازو قلم ہوئے، جب کہنا بازو قلم ہوئے، ایک مرتبہ شہزادی نے روح کیا مقتل کی طرف، آواز دے کہتے او میری پھوپھیوں کے پردوں کے محافظ چچا، او میرے بابا کی کمر کا زور چچا، چچا ایک مرتبہ خیمے آ جا، وعدہ کرتی ہوں پھر کبھی پانی نہیں مانگوں۔ عزادارو مشق سکینہ کو دانتوں میں دبایا، گھوڑے کو ایڑ پیڑ لگائی، کہا چل پانی خیموں تک پہنچ جائے، کہ اتنے میں ایک ملعون نے تیر مارا جو عباس کی پیشانی پہ لگا، ایک اور تیر آیا جو عباس کی آنکھوں میں لگا، ایک 3 نوکوں والا تیر مشق سکینہ کو چھیدتا ہوا عباس کے سینے میں پیوست ہوا۔ عزادارو یہ آپ جانتے ہیں کہ اگر آنکھ میں تھوڑی سی بھی چیز چلی جائے کتنی تکلیف دہ ہوتی ہے، چھوٹا سا ذرہ چلا جائے کتنے تکلیف دیتا ہے۔ عباس کے تو آنکھ میں تیر لگا تھا، تکلیف کا اندازہ خود کیجئے گا۔ میرے مولا نے چاہا اس تیر کو نکالو، لیکن عزادارو بازو ہوتے تو نکالتے نا۔ مقتل کے لفظ سے جناب عباس نے سر جھکایا، اپنے گھٹنوں کو گھوڑے کی زین پہ بلند کیا، تیر کو گھٹنوں میں پھنسایا، زور دے کے نکالنا چاہتے تھے کہ ایک ملعون نے سر پہ گرز کا وار کیا، عباس کا سر شکافت ہو گیا، گھوڑے کی زین پہ سنبھل نہیں پائے، آواز دے کہتے مولا میرا آخری سلام قبول کرو، مولا میرا آخری سلام قبول کرو۔ وَرَفَعَ ذِكْرَكَ فِي عِلِّيِّينَ وَحَشَرَكَ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا أَشْهَدُ أَنَّكَ لَمْ تَهِنْ وَلَمْ تَنْكُلْ وَأَنَّكَ مَزَيْتَ عَلَى بَصِيرَةٍ من أمرك مقتديا للصالحين ومتبعا للنبيين فجمع الله بيننا وبينك وبين رسوله وأوليائه في منازل المخبتين فإنه أرحم الراحمين۔ السلام عليك أيها الأب الصالح، اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد، يا الله يا رحمن يا رحيم، يا الله يا رحمن يا رحيم، يا محمود بحق محمد، يا علا بحق علي، يا فاطم بحق فاطمة، يا موسن بحق الحسن، يا قديم الإحسان بحق حسين عليه السلام، وتسعة المعصومین من ذریت الحسین علیہ السلام۔ پروردگارہ تجھے واسطہ عظمت محمد و اہل بیت محمد کا ہماری اس زیارت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اور اب ابو الحوائج حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہیں، مولا ہماری اس حاضری کو قبول و منظور فرما۔ یا باب الحوائج تیری درگاہ پہ آئے ہیں مولا، تجھے واسطہ ہے اپنے مرشد حضرت امام حسین علیہ السلام کا، تجھے واسطہ ہے جناب سکینہ بنت الحسین کا، تجھے واسطہ ہے جناب سیدہ زینب صلوات اللہ علیہا کا۔ ہماری جھولیوں کو خالی نہ پلٹانا، ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما مولا، ہم سب کی تمام حوائج کو پورا فرما۔ جو تنگ دست انہیں تنگ دستی سے نجات عطا فرما، جو مقروض انہیں قرضوں سے نجات عطا فرما، جو بے روزگار اپنے خزانے غیب سے وسیع رزق عطا فرما۔ پروردگارہ وطن سے چلتے ہوئے جن مومنین مومنات نے ہمارے ذمے جو دعائیں لگائی ہیں مولا، نام بنام سب کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرما مولا، سب کو اس مقدس بارگاہ میں حاضری کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ ہم جو حوائج ایک دوسرے کے سامنے بیان نہیں کر پائے یا نہیں کر سکتے، نام بنام سب مومنین مومنات سب زائرین زائرات کی تمام حوائج کو پورا فرما۔ صاحب ولی عصر امام زمان اجل اللہ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں آپ کے امان و انصار میں شمار فرما، ہمیں آپ کی نصرت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بجاه محمد واهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين بفضلك ورحمتك يا ارحم الراحمين۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے، زیارت کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ عباس یا
علم نور حسین یعنی کربلا بگو علم نور حسین یعنی کربلا علم نور حسین یعنی کربلا علم نور حسین یعنی کربلا علم نور حسین یعنی کربلا۔ آج 2 محرم الحرام ہے، ہم کربلا میں موجود ہیں اور کہا جاتا ہے کہ 2 محرم الحرام کو امام حسین علیہ السلام کربلا میں داخل ہوئے تھے۔ بعض روایت میں ہے کہ 1 محرم الحرام کو داخل ہوئے تھے۔ کربلا پہنچنے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے سب سے پہلے اتمام حجت کے لیے اہل کوفہ کے نام قیس ابن مسہر کے ذریعے سے ایک خط ارسال فرمایا، جس میں آپ نے تحریر فرمایا کہ تمہاری دعوت پر میں کربلا تک آ گیا ہوں۔ قیس خط لکھ کر جا رہے تھے کہ راستے میں گرفتار کر لیے گئے اور انہیں ابن زیاد کے سامنے کوفہ لے جا کر پیش کر دیا گیا۔ ابن زیاد نے خط مانگا، قیس نے چاک کر کے پھینک دیا اور بروایت اس خط کو کھا لیا۔ ابن زیاد نے انہیں بضرب تازیانہ شہید کر دیا۔ آپ کے نام ابن زیاد کا خط بھی آیا۔ اسی تاریخ کو آپ کے حکم سے برلب فرات خیمے نصب کیے گئے۔ حر نے مزاحمت کی اور کہا کہ فرات سے دور خیمے نصب کیجیے۔ عباس ابن علی علیہ السلام کو غصہ آ گیا اور امام حسین علیہ السلام نے غازی عباس کے غصے کو ٹھنڈا کیا اور 3 یا 5 میل کے فاصلے پر خیمے نصب کیے گئے۔ نصب خیام کے بعد ابھی آپ اس میں داخل نہ ہوئے تھے کہ چند اشعار آپ کی زبان پر جاری ہوئے۔ جناب زینب نے جو ہی اشعار کو سنا اس درجہ روئیں کہ بے ہوش ہو گئیں۔ امام نے رخسار پر پانی چھڑک کر باہوش کیا، پھر آل محمد خیمے میں داخل ہوئے۔ ناظرین، سرزمین کربلا ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر بے شمار مختلف مقامات ہیں، کیونکہ یہاں پر جنگ ہوئی۔ یہ میدان کربلا تھا جہاں پر کربلا کا معرکہ پیش آیا، تو یہاں پر مختلف مقامات، مثلا غازی عباس کے جو بازو قلم ہوئے، ایک بازو قلم ہوا اور دوسرا بازو تھوڑا اس سے آگے فاصلے پر ہے، اور اسی طرح جہاں شہید ہوئے وہ الگ مقام ہے۔ امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے وہ الگ مقام ہے۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام کا روضہ امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں ہے، ان کی قبر مبارک، اور حضرت علی اصغر امام حسین علیہ السلام کے سینے پر آرام فرما رہے ہیں۔ اسی طرح حبیب ابن مظاہر کی زری بھی ہے، اور وہ مقتل گاہ جہاں ایک سنگ دل انسان کے بھی آنسو نہیں رک سکتے، جہاں پر امام حسین علیہ السلام کو ذبح کیا گیا۔ اور اس کے علاوہ دوسرے بے شمار مقامات ہیں، حضرت علی اکبر کو جہاں شہید کیا گیا، حضرت علی اصغر کو جہاں تیر لگا، اور اسی طرح خیمہ گاہ، اسی طرح تل زینبیہ ہے جہاں پر جناب زینب اپنے بھائی کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھتی رہیں، اور اسی طرح کے بے شمار مقامات ہیں جو ہم آپ کو انشاءاللہ دکھاتے جائیں گے اور واقعات کی بھی تفصیل بتائیں گے آپ کو انشاءاللہ، تو آپ ویڈیوز دیکھتے رہیے۔ نور کربلا۔